الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الممتحنہ چل رہی تھی اور اس کی تقریباً ہم 10ویں آیت تک پہنچے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں سب سے پہلا حکم یعنی سابق آیات جو ہم نے پڑھی ہیں ان میں ایک حکم تو یہ نازل فرمایا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں سب سے پہلے ان کا امتحان لے لو کہ کیا وہ ایمان والیاں ہیں یا نہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ہجرت کی ہے یا نہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ایمان والیاں ہیں تو پھر کفار کے انہیں حوالے نہیں کیا جائے گا، اور جب وہ دارالحرب سے ہجرت کر کے آ گئیں تو اگرچہ وہ شادی شدہ ہوں ان کا نکاح سابقہ شوہروں سے ٹوٹ جائے گا، نہ یہ ان کے لیے حلال رہیں گی نہ وہ ان کے لیے حلال رہیں گے۔ اور پھر اگر شوہر کوئی یہاں پہ مثلا مسلمان مرد ان عورتوں سے نکاح کر لیتا ہے اور وہاں اس عورت کا کافر شوہر مہر کا مطالبہ کرتا ہے کہ میں اس عورت کو مہر دے چکا ہوں تو میرا مہر واپس کیا جائے، تو اس مسلمان شوہر پہ لازم ہے کہ اس کا مہر واپس کر دے۔ لیکن یہ آگے انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ مہر وغیرہ کا لینے دینے کا جو حکم تھا یہ منسوخ ہو چکا ہے، یہ بات کی بات ہے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں تک جو اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ اگر تم ان عورتوں سے نکاح کرنا چاہو تو کوئی حرج نہیں، عورتوں سے نکاح کر لو اور پھر ان کے مہر بھی ان کو ادا کر دو۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے اور آپ کو بتا رہے تھے کہ یہاں مہر ادا کرنے سے مراد یا تو واقعی ادائیگی ہے، یہ بھی اس آیت کے تحت آئے گا، اور یا شوہر کے ذمے مہر کا لازم ہو جانا، یہ بھی کافی ہے۔ چنانچہ اسی لیے مہر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مہر معجل، مہر مؤجل۔ عین کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ معجل یا اجلت سے گویا کہ بنا ہے، تعجیل یا اجلت سے بنا ہے، یعنی جو مہر جلدی ادا کیا جاتا ہے یا عورت کے مطالبے پہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے اسے مہر معجل کہتے ہیں۔ اور مہر مؤجل جو حمزہ کے ساتھ ہے یہ اجل سے نکلا ہے، اجل سے نکلا ہے، اجل مینز مدت۔ اس میں ایک مدت مقرر کی جاتی ہے کہ 10 سال بعد، 20 سال بعد، یا پھر اگر کوئی مدت ذکر نہ کی جائے اور معجل بھی نہ ہو، لکھوایا مؤجل ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہوگا تب اس کے ترکے میں سے بیوی کو دیا جائے گا، یا بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر سے مہر لے کر بیوی کے مال میں ملا کر پھر بیوی کی وراثت تقسیم کی جائے گی۔ تو گویا کہ موت کے وقت یا تو یہ تقسیم ہوتا ہے، اور یا اگر خدا نخواستہ میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر شوہر سے کہا جاتا ہے کہ مہر ادا کرو۔ اسی مہر کو میعادی بھی کہتے ہیں۔ تو عین کے ساتھ جو ہے مہر معجل اسے عند الطلب بھی کہتے ہیں، یعنی طلب کے وقت جو حاصل کیا جائے اور جب چاہے طلب کر لے تو یہ مہر معجل ہے۔ اور جو میعادی ہوتا ہے اس میں کوئی میعاد، کوئی مدت مقرر کی جاتی ہے، اس کو مہر مؤجل کہتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَامِ الْكَوَافِرِ، اور کافرہ عورتوں کے نکاح پر جمے نہ رہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان مسلمان مردوں کو مخاطب کیا کہ جو مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ گئے تھے اور ان کی ازواج وہاں رہ گئی تھیں جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا اور وہ مشرکہ عورتیں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نکاح سے باہر کرنے کا حکم دیا کہ اب ان کو چھوڑ دو، وہ تمہارے نکاح کے قابل نہیں۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَامِ الْكَوَافِرِ، اور کافرہ عورتوں کے نکاح پر جمے نہ رہو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور مانگ لو جو تمہارا خرچ ہوا، یعنی جو تم نے مہر ان کو دیا تھا۔ اگر وہ عورتیں کسی کافر سے نکاح کر لیتی ہیں تو یہ مسلمان کے لیے جائز تھا کہ وہ اس کافر شخص سے مطالبہ کرے کہ تم میرا مہر مجھے دو، وہ کافر کو دینا ہوگا۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ یعنی پھر وہی معاملہ ہے کہ اگر وہاں کی کوئی عورت مسلمان ہو کر یہاں آ گئی ہیں، شوہر کافر رہ گیا ہے اور یہاں کسی مسلمان نے، اس مسلمان مرد نے اس مہاجرہ مسلمان عورت سے نکاح کر لیا ہے، تو اس عورت کا کافر شوہر مطالبہ کر سکتا ہے کہ جو میں نے مہر دیا تھا وہ مجھے دیا جائے، تو پھر وہ مسلمان دے دے گا۔ لیکن یہ تمام احکام منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب یہ بعد میں کیونکہ آگے جا کے جب دیگر معاملات ہوئے اور زمانہ آگے بڑھا
صحابہ کرام کا دور آیا، اس کے بعد خلفاء کے معاملات چلتے رہے، تو پھر یہ تمام احکامات منسوخ کر دیے گئے تھے۔ اور یہ منسوخ انسانوں نے نہیں کیے، یہ اس پہ آیات دال ہیں جو انشاءاللہ پھر اپنے موقع پہ عرض کی جائیں گی، جیسے آئیں گی تو اس میں نشاندہی کر دیں گے۔ لیکن یہ ذہن نشین رہے کہ یہ مہر کی ادائیگی والے معاملات، اور ایک حکم مزید آئے گا کہ جو عورتیں اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرتدہ ہو کر مدینے سے دوبارہ مکے چلی گئی تھیں، مطلب مسلمانوں کی زوجیت میں تھیں، پہلے مسلمان ہوئیں، اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 6 عورتیں تھیں، تو یہ مدینہ منورہ سے بھاگ کر مکۃ المکرمہ چلی گئی تھیں، اور مسلمان مرد ان کو مہر دے چکے تھے۔ اب وہاں پر جب وہ پہنچ گئیں تو ان کے شوہروں سے رابطہ تو تھا نہیں کہ مہر کا مطالبہ کیا جاتا، وہاں جا کے عورتوں نے نکاح کر لیے۔ تو یہ حکم پھر بعد میں نازل ہوا کہ جب مسلمان حملہ کریں، ان کفار پہ غالب آ جائیں اور ان کا مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہو، تو جن مسلمان شوہروں نے ان عورتوں کو مہر دیا تھا، وہ پہلے مال غنیمت میں سے ان شوہروں کو ان کا مہر لوٹایا جائے، اور پھر وہ مال غنیمت تقسیم کیا جائے۔ لیکن یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور چاہیے کہ وہ کفار بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اب یہ وہی حکم آ رہا ہے کہ جس میں عورتیں نکل کر مسلمانوں کی زوجیت سے معاذ اللہ مرتدہ ہو کر اگر دارالحرب میں چلی جائیں تو کیا حکم ہوگا۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں، فَعَاقَبْتُمْ، پھر تم کافروں کو سزا دو، یعنی ان پر غالب آ جاؤ، مثلا حملہ کیا، غالب آ گئے، فَآتُوا الَّذِينَ وَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو جن کی عورتیں چلی گئی تھیں غنیمت میں سے انہیں اتنا دے دو جو ان مردوں نے خرچ کیا تھا۔ جیسے کہ بھی آپ کو تفصیل بتا دی تھی کہ جو عورتیں مرتدہ ہو کے نکل گئیں تو اور ان کو مسلمان ان کے شوہر مہر ادا کر چکے تھے، تو جب کفار پہ غلبہ ہوا اور مال غنیمت آیا تو حکم یہ ہوا کہ پہلے اس مال غنیمت میں سے ان شوہروں کے ادا کردہ مہر لوٹائے جائیں، اور اس کے بعد پھر وہ مال تقسیم کیا جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تمہیں ایمان ہے یا جس کے ساتھ تم ایمان لے کر آئے ہو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اب آگے جو آیت کریمہ آ رہی ہے، اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ بیعت ایک لفظ ہوتا ہے، بیعت کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا۔ تو یہ 2 طرح کی بیعت ہوتی ہے، ایک بیعت اسلام کہلاتی ہے، اور ایک بیعت ہوتی ہے جو اسلام میں دخول کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ جیسے پیر ہے، شیخ ہے، جو مطلب کہا جاتا ہے کہ جی مرشد جن کو لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، ان کے ہاتھ پہ ایک وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، نیکیوں پہ استقامت وغیرہ رکھیں گے، مثال کے طور پر اسے بیعت ارادت کہتے ہیں۔ تو جو بیعت اسلام کرتا ہے وہ بعد میں مسلمان کہلاتا ہے، جو بیعت ارادت کرتا ہے وہ مرید کہلاتا ہے۔ تو ایک تو بیعت اسلام عورتوں سے لی گئی تھی، اس کے بعد بیعت ارادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ لی ہے، اور عورتوں سے مختلف گناہوں سے بچنے کے وعدے آپ نے لیے ہیں۔ یہاں پر اسی ایک بیعت ارادت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی اس کا بیعت ارادت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کے لیے بھی کسی کو مرشد بنانا، شیخ بنانا شرعاً جائز ہے، اور اس میں چونکہ عورتوں کو یہ لازم نہیں کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اپنے شوہروں سے یا اپنے والدین سے پوچھ کے آپ کے پاس آئیں، لہٰذا یہ ایک مسئلہ نکالا طریقت کا کہ اگر کوئی بالغہ عورت ہے
اور وہ کسی پیر صاحب سے بیعت ہونا چاہتی ہے تو اس کے لیے شوہر کی اجازت درکار نہیں ہے، نہ ماں باپ کی اجازت درکار ہے۔ ہاں اگر وہ چاہے تو لے لے، بہت اچھا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں واجب ہے یا نہیں ہے، واجب اس پر نہیں ہے، ہاں مستحب ضرور ہے، اچھا ہے شوہر کو اعتماد میں لے کے میں فلاں پیر صاحب سے بیعت کر رہی ہوں، اجازت ہے۔ اس طرح ماں باپ، اگر غیر شادی شدہ لڑکی ہے تو ماں باپ سے پوچھ لے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت شوہر سے پوچھے بغیر، اسی طرح کوئی غیر شادی شدہ لڑکی ہے ماں باپ سے پوچھے بغیر یا بڑے بھائیوں وغیرہ سے پوچھے بغیر کسی پیر صاحب کی بیعت کر لیتی ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگی، اس کے لیے شرعاً جائز ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ دوسرا یہ کہ عورتوں کو جب بیعت کیا جائے، نبی کریم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عورتوں کا ہاتھ پکڑ کر بیعت نہیں فرمائی، بلکہ آپ پردے میں رہ کر بیعت فرمایا کرتے تھے اور اپنی بعض اوقات چادر مبارکہ دے دیتے تھے، ایک سر اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے اور عورتیں اس چادر مبارکہ کو پکڑ لیا کرتی تھیں، اور یہ ایک طرح سے اصل میں روحانی رابطہ تھا جو چادر کے ذریعے گویا کہ ہو جاتا تھا، اور یہ ایک طریقت کے مسائل ہیں، اس کو عقل کے ترازو پہ پرکھنے کی ضرورت نہیں کہ کیا فائدہ سے چادر پکڑنے کا۔ بالکل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، بغیر پکڑے بھی بیعت ہو جاتی ہے، نبی کریم نے ایسی بیعت بھی لی ہیں، لیکن یہ ایک صوفیہ کا طریقہ ہے اور ہمارے نبی کریم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ چادر پکڑا دیتے ہیں، ایک طرف جیسے نبی کریم نے پکڑی ہوئی تھی، دوسری طرف عورتوں نے اس چادر کو مختلف کناروں سے پکڑا ہوا تھا، تو یہ سنت زندہ کرنے کے لیے مشائخ عظام بھی اپنی چادر پکڑوا دیا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم پردے میں رہ کے بیعت کرواتے تھے، عورتوں سے بیعت لیتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی پیر صاحب عورتوں کو سامنے بٹھا کر بے پردہ عورتیں بیعت کروائیں گے تو بالکل خلاف سنت ہے اور یہ فسق ہے، گناہ ہے، اور پیر صاحب بھی گناہگار ہوں گے، مریدیاں بھی گناہگار ہوں گی۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ پیر بنانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پیر سے بے پردگی جائز ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مرشد کون ہوں گے بتائیے؟ جب آپ عورتوں کو سامنے بٹھا کر بیعت نہیں کروا رہے تو پھر بے پردہ عورتوں کو سامنے بٹھا کر کوئی پیر صاحب بیعت کروا رہے ہوں تو ان کے لیے شرعاً کیسے جائز ہو جائے گا؟ لہٰذا پیر صاحب چاہے کتنے ہی اوپر پہنچے ہوئے ہوں، وہ ہر پیر جو ہے وہ کوئی اب پیر اپنے آپ کو نیچے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہر پیر بولتا ہے کہ اللہ سے میری لو لگی ہوئی ہے، اور وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض تو ایسے ہیں جو اس طرح اپنے مریدوں پر ظاہر کرتے ہیں کہ اگر تم نے ذرہ برابر، چاہے میں کچھ بھی کر رہا ہوں، ذرہ برابر بھی میرے کسی فعل پر اعتراض کیا تمہارا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا، تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اس قسم کا مطلب نفسیاتی طور پر کسی کو مروب اور متاثر کر کے اور اپنے لیے ناجائز کاموں کی راہ نکالنا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور اس کا انجام آخرت میں بہت سخت بھگتنا پڑے گا۔ لہذا اچھی طرح یاد رکھیے، اگر کسی کے پیر صاحب بے پردہ عورتوں سے بیعت لیتے ہیں تو ہم سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو آپ کی خدمت میں ایک شرعی حکم عرض کر رہے ہیں، اور آپ کو اس شرعی حکم کو سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی عورتوں کو سامنے بٹھا کر بیعت نہیں فرما رہے بلکہ پردے میں کر رہے ہیں، تو کون ایسا پیر ہے جس کا نفس اتنے قابو میں آ گیا کہ نبی تو پردے میں کریں اور وہ بولے جی ہمارا نفس پہ بڑا قابو ہے، ہماری نگاہوں میں کوئی گندگی نہیں ہوتی ہے، ہم عورتیں سامنے بیٹھی ہوتی ہیں پھر بھی ہم بیعت کروا لیتے ہیں، ہمارا نفس ہمارے قابو میں ہے، چاہے کتنے قابو میں کیوں نہ ہو۔ وہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس ان کے سامنے مجال کو ایک چوں چرا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کے جو ساتھ ایک قرین تھا، جو ایک ضابطہ ایک کارروائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچے کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا کیا جاتا ہے، فرشتہ اسے نیکی کی دعوت دیتا ہے اور شیطان اسے برائی کی دعوت دیتا ہے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا؟ فرمایا ہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیطان کو مسلمان کر دیا ہے، یعنی سرکار کی صحبت کی برکت سے وہ جن بھی ایمان لے آیا تھا اور وہ شیطان کیا بہکائے گا۔ تو جو نبی ایسے معصوم نبی ہیں وہ عورتوں کو پردے میں بیعت کروا رہے ہوں تو پھر جو یہ کہے کہ جی میرا نفس میرے قابو میں سامنے بٹھا کے بھی کرواؤں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ انتہائی درجے کی خوش فہمی میں مبتلا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ شاید
زبان سے نہیں کہہ رہا، لیکن عمل ایسا لگتا ہے، عمل یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نبی سے بھی بڑھ کر تصور کر لیا۔ اس لیے کسی بھی ولی نے، ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہنشاہ اولیاء ہیں، آپ نے بھی کبھی عورتوں کو سامنے بے پردہ بٹھا کر بیعت نہیں کروائی ہے۔ اس لیے اس پہ میں نے تفصیلی کلام اس لیے عرض کیا کہ اب رطب و یابس بہت زیادہ ہے، ان کو باتیں بڑی زبردست آتی ہیں اور ایسے ایسا کلام کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ معرفت سے بھرپور کلام ہے، اور ان کی باتوں سے متاثر ہو کر انسان ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور پھر جو فتنے جنم لیتے ہیں وہ سارا زمانہ دیکھتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی پیر، کسی نے ایسے پیر صاحب سے بیعت کی ہو کہ جو پیر صاحب سب کو سامنے بٹھا کر بیعت کرواتے ہوں، عورتیں بے پردہ سامنے بیٹھتی ہوں، تو ان کی بیعت کروانا ناجائز ہے، اور نہ ہی ان کی بیعت کو قائم رکھنا جائز ہے، ان سے بیعت ختم کر دینا واجب ہے۔ کسی بعمل پیر صاحب سے ہی بیعت ہونی چاہیے۔ چنانچہ اب یہاں پر اس بیعت ارادت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں، یبایعنک، تو اس پر، یعنی مومنہ عورتیں آئیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، اور نہ چوری کریں گی، ولا یزنین، اور نہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان، اور نہ وہ کوئی ایسا الزام بہتان لے کر آئیں گی، یفترینہ، کہ جسے انہوں نے خود گھڑا ہو، بین ایدیہن و ارجلہن، اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے درمیان، یعنی خود ہی وہ ایک گھڑ دیا ہو۔ اور یہ مسئلہ یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں بعض اوقات عورتیں اس طرح کیا کرتی تھیں کہ وہ کسی سے بچہ لے کر مطلب جیسے اور وہ دوسرے کی طرف منسوب کر دیا کرتی تھیں، اور یہ غلط قسم کے اس طرح بہتان لگاتی تھیں کہ فلاں کا بچہ ہے، فلاں کا ہے، اور اس طرح فتنے پھیلتے تھے۔ اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم کلام مزید کریں گے۔ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزلنا